السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی دلچسپ تبصرہ جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں اور قربانی کرنے والے بعض احمقوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے۔ میں نے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر دیکھا کہ ایک جانور، ایک گائے یا بیل، جس کا وزن بتا رہے تھے تقریباً 40 من اور اس کی قیمت بتا رہے تھے تقریباً 1 کروڑ۔ کچھ جانوروں کی آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے، وزن زیادہ یا کم، یا وزن جو ہے یا قیمت تھوڑی سی کم یا زیادہ۔ بہرحال یہ ایک آپ دیکھ لیں کہ ایک درمیانہ سا حساب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 40 من کا بیل، تو اس کی قیمت کتنی دے رہے ہیں بے وقوف قربانی کرنے والے؟ قیمت دے رہے ہیں 1 کروڑ۔ اور یہ کس قدر حماقت ہے! شرعی طور پر تو ہے ہی کہ فضول خرچی ہے۔ ایک عام جانور، گائے یا بیل، جس کا وزن 3-4 من ہو، تو وہ بہت اچھا، تندرست اور اچھے گوشت والا وہ بیل یا گائے ہوتی ہے، اور اس کی قربانی اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا گوشت کھایا بھی جا سکے اور اسے ہضم بھی کیا جا سکے۔ اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہوتا ہے۔ اور جس کا وزن ہی 40 من ہے، اس میں سے کوئی آپ لگا لیں کہ 15-20 من تو اس کی چربی ہوگی، اور ایسا گوشت کھانے کی کوئی قابل نہیں۔ چلو بہرحال اس سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں۔ وزن ہے جی 40 من، قیمت ہے 1 کروڑ روپے۔ تو عقلی طور پر جو دانا شخص ہیں، عقل مند لوگ ہیں، ان کی توجہ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک جانور، بیل یا گائے، وہ چاہے 40 من کی بجائے 100 من ہی کیوں نہ ہو، اس کے حصے ساتھ ہی رہیں گے، اور اس کی قربانی کرنے والے کو ساتھ ہی قربانیوں کا ثواب ملے گا۔ مرضی جتنا مرضی گوشت ہو، گوشت کے بڑھنے سے حصہ نہیں بڑھ جائے گا، ساتھ حصے ساتھ ہی رہیں گے۔ دوسری طرف آئیے، اگر یہی شخص گائے ہی قربان کرنا چاہتا ہے اور ایسی گائے لیتا ہے کہ جس کا جو وزن ہے 5 من ہے، بہت اچھی گائے ہے، بہت اچھا بیل ہے، 5 من اس کا وزن ہے، تو 40 من گوشت حاصل کرنے کے لیے ہمیں 8 گائے ذبح کرنا پڑیں گے۔ 8 گائے، 8 گائے ذبح کریں گے، گوشت کتنا حاصل ہوگا؟ 40 من، اتنا ہی گوشت حاصل ہو گیا۔ اور اس میں حصے کتنے ہوں گے؟ 8 اگر گائے ہوں، حصے ہوں گے 56۔ کہاں وہ 7 اور کہاں یہ ہیں 56؟ تو کتنا فرق ہے کہ ایک بندے کو اتنے پیسوں میں کتنی قربانیوں کا ثواب مل رہا ہے؟ 7 کا، اور دوسرا اتنے پیسوں میں، بلکہ اس سے بھی کم پیسوں میں، یہ بعد میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس سے بھی کم آدھے پیسوں میں کتنی قربانیوں کا ثواب مل رہا ہے؟ 56۔ گوشت دودھ نہیں ہے۔ چلو ہم اور دیکھ لیتے ہیں، ایک گائے یا بیل ایسا ہے جو اور زیادہ موٹا ہے اور اس کے اندر گوشت ہے 10 من،
تو کتنے گائے کتنے بیل ذبح کرنا پڑیں گے؟ 4. گوشت اتنے 40 من حاصل ہوگا. حصے کتنے ہوں گے؟ 28. صحیح ہو گیا. اب قیمت کی طرف آئیے کہ کتنی حماقت ہے کہ جس بیل کے اندر گوشت ہے 40 من، اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت 32 لاکھ بنتی ہے، اور یہ جو احمق مالدار ہے جو ریاکاری کر رہا ہے، یہ اس کا کروڑ روپے دے کے اپنی حماقت کا اظہار کر رہا ہے. پورے ملک کے اندر عام دنوں میں بہت زیادہ، اگر بڑا گوشت بہت زیادہ ہی کہیں مہنگا ہو، بہت موٹا تازہ کوئی جانور ہو، تو میرے خیال ہے 1500 سے زائد فی کلو 1500 سے زائد اس کی قیمت نہیں ہوتی. چلو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے، اس میں محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پورا سال لوگ پالتے رہتے ہیں، تو چلو ہم فی کلو 1500 کی بجائے 2000 روپے لگا لیتے ہیں. 2000 روپے فی کلو. 1 کلو میں اپنا 1 من میں کتنے کلو ہوتے ہیں؟ 40. فی کلو قیمت ہے 2000 روپے. ٹھیک ہو گیا. تو اب 1 من کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 80 لاکھ. 80,000. 80 لاکھ نہیں، 80,000. 1 من کی قیمت زیادہ سے زیادہ 80,000 بنتی ہے، اور اگر 40 من ہوں تو یہ قیمت 32 لاکھ بنتی ہے. 32 لاکھ کا جانور ایک بے وقوف ریاکاری تصنع کے لیے 1 کروڑ کا خرید رہا ہے اور اپنی حماقت کا اظہار کر رہا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ گوشت عام دنوں میں زیادہ سے زیادہ 1500 روپے فی کلو بکتا ہے. ہم 1500 کی بجائے 500 فی کلو بڑھا رہے ہیں اور 2000 فی کلو کہہ رہے ہیں، تو تب 40 من کا جو لاگت ہے وہ 32 لاکھ بنتی ہے، اور یہ ڈبل سے بھی ٹرپل جو ہے پیسے دے رہا ہے، اور گوشت اتنا ہی لے رہا ہے، اور کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. تو آپ حضرات یہ سوچئے، یہ عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ کسی بھی طرح سے، شرعی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، صحت کے اصولوں کے اعتبار سے بھی، کسی اعتبار سے بھی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے. ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک آدمی 1 کروڑ خرچ کرنا چاہتا ہے، 40 من بڑا گوشت لوگوں کو کھلا رہا ہے، اور وہ بھی ایسا گوشت جو ایک دفعہ کھائے دوبارہ پھر کئی دنوں تک گوشت نہیں کھا سکے گا. ایسا چربی سے بھرا ہوا گوشت وہ کھائے گا. دوسری طرف آج مہنگے سے مہنگا بکرا جس کا وزن 1 من بھی ہو سکتا ہے، چلو ہم من نہیں کہتے، 25-30 کلو 25-30 کلو کا بکرا 70,000 میں 80,000 میں مل جاتا ہے، 90 میں مل جائے گا. چلو میں کہتا ہوں 1 لاکھ میں مل جائے گا ایک بکرا جس کے گوشت کا وزن تقریباً 25-30 کلو ہے، 30 کلو ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہی آدمی جو کروڑ روپے خرچ کرنا چاہتا ہے، اگر یہ 100 بکرے خرید لے، فی بکرا 1 لاکھ، ایک بکرا 1 لاکھ کا بہت اچھا بکرا، 30-35 کلو تک اس کا وزن ہو سکتا ہے، من بھی ہو سکتا ہے. چلو ہم جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ 30 کلو ہے. 100 بکرا 1 کروڑ کا لے کر وہ اگر ذبح کرے، 100 قربانیوں کا ثواب، اور بڑے گوشت سے 100 گنا نہیں 1000 گنا بہتر گوشت.
اور وزن 40 من کی بجائے کہیں 70-75 من، اس کا وزن بھی اتنا، تقریباً ڈبل، قیمت اتنی، گوشت چھوٹا، قربانی ہے 100، اور کھانے والے بھی کیا لذت بھی اٹھائیں اور دعائیں بھی دیں۔ تو بتائیے 1 کروڑ کا ایک بیل لے کر جس کا وزن 40 من ہے، وہ گوشت بنا کے قربانی کر کے تقسیم کرے اور تسنع و ریاکاری کرے اور اپنی یہ ظاہر کرے کہ اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، بڑا اس نے پتہ نہیں تیر مار دیا ہے، وہ بہتر ہے یا اتنے پیسوں میں 100 بکرے ذبح کرنے والا، چھوٹا گوشت کھلانے والا، غربا کو سب کو چھوٹا گوشت کھلانے والا، وہ بہتر ہے جسے 7 قربانیوں کا ثواب نہیں 100 قربانی کا ثواب مل رہا ہے۔ تو میری اپیل ہے، گزارش ہے ایسے لوگوں سے کہ ایک تو اخلاص ہونا چاہیے، تقوی، للہیت، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے یہ گوشت، تمہارے یہ خون، یہ جانور وغیرہ، یہ اللہ تک نہیں پہنچتے، تمہارے دل کا تقوی دیکھا جاتا ہے۔ ایمان خالص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی خالص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ اتنے ہی پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین قربانی کرنی چاہیے، اور سب سے بہترین قربانی کیا ہے جو ہر اعتبار سے بہترین ہے، وہ بکرے کی قربانی ہے۔ آپ 100 بکرا لیں، فی بکرا 1,00,000 روپے خرچ کریں اور بکرے کا چھوٹا گوشت قربانی کے اوپر غریبوں میں تقسیم کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تبصرہ میرا دلچسپ تو ہوگا ہی، آپ پسند فرمائیں گے، اسے ان لوگوں تک پہنچائیں کہ جو کروڑ کروڑ کا ایک ایک بیل لے کر اپنی حماقت کا اظہار کریں، انہیں کہ احمق نہ بنو، دانا بنو، پیسہ اتنا، گوشت 1000 گنا بہتر، قربانیاں 7 کی وجہ 100، ان کا ثواب۔ تو یہ کیسا ہے؟ امید ہے کہ آپ اپنے کمنٹس میں اس کے اوپر ضرور کچھ نہ کچھ بتائیں گے کہ کیا میری یہ تجویز ٹھیک ہے، میری یہ فکر صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر کہیں غلطی ہوگی تو آپ ضرور مجھے میری اس طرف توجہ کروائیں، اگر کہیں میری غلطی ہوگی تو انشاءاللہ میں رجوع کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔